نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا نیک بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ قربانی کا مہینہ، پہلا مہینہ جو قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ جو حج کا ہے، ذی الحج کا، وہ بھی قربانی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں کیا سبق ملتے ہیں، یا کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کربلا کا جو پس منظر ہے، اس کے میسیج ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا، حافظ امین صاحب سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ چھوٹے سے پیارے سے بچے جو ہیں نا تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے، کربلا کا واقعہ۔ تو میں بنا وقت کا ضائع کیے جو ہے نا حافظ امین صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تلاوت کرے، وہ ہمارے دلوں کو محسوس کرے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ امین صاحب جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ہمارے دلوں کو مسرور کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی تاریخ میں محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہے جو کہ قربانی کا درس دیتا ہے، ان عظیم قربانیوں کی طرف ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جو ہمارے شہیدان محبت کے امام علی مقام امام علیہ السلام نے دی۔ اور ذی الحج جو اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ تو اسلام میں پہلا مہینہ قربانی سے شروع ہو کر قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کا تذکرہ کرنا اور واقعہ کربلا کو یاد کرنا کس قدر ضروری ہے یا اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں۔ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ دردناک واقعہ ہے جس میں قربانی کی، عظیمت کی، شجاعت کی اور صبر کی بے نظیر مثال جو ہے شہیدان محبت کے امام علی مقام نے دی ہے۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو معاذ اللہ رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے، ان کی قربانی رائے گاہ تو نہیں جا سکتی۔ جو سیکھنا ہے ہم نے اس قربانی سے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس قربانی کا اکثر مقصد کیا تھا، آگے چل کے بیان کریں گے۔ اب واقعہ کربلا میں جو دو کریکٹر سامنے آتے ہیں ہم ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ جو کریکٹر تھے واقعہ کربلا میں، اقتدار کی نہیں اقدار کی جنگ تھی۔ دو اقدار تھے، یزیدی اقتدار اور حسینی۔ اقتدار کی نہیں اقدار کی جنگ تھی، اور یہ شخصی نہیں، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ اگر وہ کہے یہ کوئی شخصی جنگ تھی اقتدار کی، نہیں، یہ اقدار کی اور نظریات کی جنگ تھی۔ واقعہ کربلا بتاتا ہے کہ یزید جو ہے وہ ظلم کا استعارہ ہے، یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی یہ امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ کربلا کے تپتے ریگزاروں پہ حسینی اور یزیدی کردار آمنے سامنے آتے ہیں۔ اب آپ ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ یزید جو ہے وہ بہدل کی بیٹی مسنون کا ناپاک بیٹا تھا، اور آپ علی مقام نبی کے نواسے ان کی بیٹی فاطمہ کے شہزادے اور لال ہیں۔ اب جو تربیت کا فرق ہے وہ بھی یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ یزید جو ہے دمشق کے اطراف میں جریر اور اختل جیسے اوباش نوجوانوں کے درمیان پلا بڑھا اور دادے عیش کی زندگی اس نے گزاری۔
اور امام علی مقام کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کی جانب کھلتا تھا. یزید شراب میں نشے میں لت پت رہتا اور اس کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، اور سلام حسین ابن علی پہ جس کی نماز کربلا میں تبت رہگزار پہ بھی قضا نہ ہوئی اور جس کی تہجد بھی خطا نہ ہوئی. تو یہ جو دو کریکٹر ہیں ہمارے سامنے ہیں، جس سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ تاریخ جس واقعے کی طرف ہمیں ہائی لائٹ کر رہی ہے، جس عظیم قربانی کے کردار کا ذکر ہم سے کیا جا رہا ہے، جس سے ہمیں میسج لینا ہے، وہ کردار آخر کیا تھے. ہم پہ لازم ملزوم ہے اس کردار کو ہائی لائٹ کرنا، اس کے مقصد کو، اس کے میسج کو سپریڈ کرنا. یہ ہم پہ فرض قرار دے دیا جا چکا ہے. اب کچھ لوگ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کو اس مخصوص دن میں بیان کرنا کیوں ضروری ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف اس خاص دنوں میں بیان کیا جائے. قرآن پاک میں بہت سارے ایسے، قرآن پاک حکمت کی کتاب ہے. قرآن پاک مصائب جتنے بیان کیے جا چکے، قرآن پاک میں ان مصائب کو بھی جو ہے نا، ان مصائب کو بھی بیان کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ قرآن پاک میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ جو ذکر اذکار نزول قرآن سے پہلے ہو چکے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. جیسے کہ میں ایک مثال دیتا چلوں، اصحاب کہف کا واقعہ. آپ میں سے بہت سے حضرات قرآن پاک کی جو فہم قرآن کلاس کا حصہ رہ چکے ہیں، تو اصحاب کہف میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو وہ جو اصحاب کہف نے غار میں جا کے پناہ لی تھی، ان کے ساتھ جو ان کا کتا تھا، اگر آپ مطالعہ کریں سورۃ کہف کا تو اس میں ایز اٹ از بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ وہ جو کتا جاتا ہے، کتے کے بیٹھنے کی جو پوزیشن ہے نا، اب عقل اس پہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اس سے کیا اسلوب تھا. اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں یہ کتے کے بیٹھنے کے طریقوں کو بیان کرنا، اور وہ جو 300 یا جتنے سال تک وہ غار کے اندر بھوکے پیاسے وہ رہے، وہ کتا بھی باہر رہا اور وہ زندہ رہا، وہ ایک زندہ معجزہ تھا. لیکن عقل یہاں پہ سوال یہ کرتی ہے کہ اس کے کتے کے بیٹھنے کے انداز تک کو قرآن میں پاک میں کیوں بیان کیا گیا، اس کا ذکر کیوں کیا گیا. پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر صحبت، اگر کمپنی اس کریکٹر کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ جو جاندار ہوگا اس کی وفا کا ذکر. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف بخشا ہے جس کی وجہ سے آپ بھوکے پیاسے اس غار میں اتنے سال زندہ رہے، تو وہ باہر جاندار جو ان کی صحبت اختیار کرتا تھا وہ بھی رہ چکا ہے. قرآن پاک مصائب اور حکمت کے علاوہ جن ذکر اذکار کی طرف ہمیں ہائی لائٹ کرتا ہے، ان سے جو سبق ہمیں حاصل کرنا ہے، اس موضوع کو ڈسکس کرنا ہم پہ لازم و ملزوم ہے. چاہے سورۃ نمل کے واقعے کی طرف آپ چلے جائیں، چاہے آپ سورۃ کاف کے واقعے کی طرف چلے، جو اس میں میسج کنوے کیا جا رہا ہے وہ ہم پہ لازم ہے، اس سے کیا اخذ ہو رہا ہے. اب واقعہ کربلا صرف اس چند دنوں کے لیے یا ان چند دنوں تک مختص نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک سبق ہے. وہ عظیم قربانی ہے جس عظیم قربانی سے ہم نے سیکھنا ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ یزید کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یزید نے زندگی میں ایک حج کیا. یزید نے زندگی میں ایک حج کیا، اور وہ حج کے انداز ادا کرنے کا انداز اس طرح تھا، وہ مغنیوں اور گویوں کے ساتھ گیا، اور اختل جیسے اوباش نوجوانوں کو لے کے گیا. شراب کے مٹکے ساتھ تھے تاکہ سفر محظوظ ہو، خوشگوار رہے. اب یہ یزید کا، جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، مسلمان کا بیٹا تھا. آپ ذرا فرق یہاں پہ واضح کرتے چلے کہ یزید کا ایک حج کس انداز میں ادا کیا جا رہا ہے، وہ خداوند کے حکم کی کس طرح سے عدولی کر رہا ہے، پامال کر رہا ہے وہ اس توحید و رسالت کے میسج کو. اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس نے ایک شراب کی محفل رکھی ہے. اب اس شراب کی محفل، جب آپ علی مقام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو آپ شراب کی بو کو محسوس کرتے، دریافت کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کی بو ہے. تو وہ نشے میں دھت ایک جام گھٹکنے کے بعد آپ کی طرف دوسرا جام بڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہ شام میں بنتی، آپ بھی نوش فرمائیے. آپ علی مقام نے کہا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں. اب جس ناپاک آدمی کے ناپاک کریکٹر کے یہ عزائم ہوں اور وہ پھر اقتدار کے لیے بیعت کے میسج بھیجے، تو کیسے ممکن تھا کہ آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت لے لیتے؟ آپ نے فوراً انکار کر دیا. دوسری طرف امام علی مقام کے ساتھ جو نبی پاک کی محبت اور انس تھا، کلمہ گو انسان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسالت کا جو میسیج ہے، رحمت للعالمین کے ساتھ جو محبت ہے، جو خود خدا میرا نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس نبی کا انس اپنے حسنین کریمین کے ساتھ کیا ہے. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے گھر کا دروازہ، آپ علی مقام کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا. حسنین کریمین کم سن تھے، کم عمری میں
گھر سے سید زادی نے ان کو سیدہ نے سرخ جوڑے میں ملبوس کر کے مسجد نبی کے احاطے میں بھیج دیا. اب کم عمری کی وجہ سے آپ گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، لڑکر آتے ہیں. اب آپ یہاں پہ نبی کے انس کی طرف ذرا فوکس کریں کہ آپ خطبے پہ ممبر پہ موجود ہیں. آپ خطبہ چھوڑ کر پہلے ان کو اٹھا کر اپنے پاس لاتے، پھر خطبہ کنٹینیو کرتے ہیں. آپ یہ اٹیچمنٹ اور وہ پیار چیک کیجئے جو حسنین کریمین کے لیے علیہ وسلم کا تھا. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ علیہ وسلم فرض نماز تھی کہ آپ کا سجدہ طویل ہو گیا، اتنا طویل ہوا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فیل ہوا کہ یا تو وحی کا نزول ہے جو سجدے کو طول دی جا رہی ہے، یا تو پھر امر الہی ہے کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، آپ کی روح پرواز کر چکی ہے. تو کافی دیر گزرنے کے بعد جب سر اٹھا کر دیکھا گیا تو حضرت امام حسین آپ کے کاندھوں پہ سوار تھے، آپ کی پشت پہ سوار تھے. تو بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس کی خاطر پیغمبر کے سجدوں کو طول دی جا رہی ہے. دو کریکٹرز کی بات ہو رہی تھی نا، ایک کریکٹر جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ دمشق کے اطراف میں اختل جیسے اوباش نوجوانوں کے درمیان پلا بڑا اور زندگی گزاری، اور دوسری طرف پیغمبر کے سجدوں کو طول دی جا رہی ہے، حسین پشت پہ سوار ہے. پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھانا. میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت نام آپ دریافت کرتے ہیں، حضرت وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی کیا نام رکھا؟ آپ نے کہا حرب کہتے ہیں میدان کے شاہ سوار کو، کیونکہ حضرت علی بھی شاہ سوار تھے، بہادر تھے، شیر خدا تھے. تو آپ نے کہا نہیں، حسن. پھر جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ پھر سے دریافت کرتے ہیں اے علی کیا نام رکھا؟ آپ نے کہا حرب. پھر سے وہی نام جو پہلے نہیں رکھ پائے تھے، تو آپ نے کہا نہیں، حسین. پھر آپ نے بتایا کہ یہ دو نام آج سے پہلے کبھی کسی کے نہیں رکھے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو مخصوص نام یہ ان شہزادوں کے لیے رکھے تھے. اب ادھر عرب کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ عرب میں یہ عیب تھا کہ مرد بچوں کو اٹھائے، وہ عورتوں کی ذمہ داری سمجھتے تھے. اب عرب میں ایک عیب سمجھا جاتا ہے. اب آپ کو منظر بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو اٹھا کر باہر بھی تشریف لاتے تھے. حضرت امام حسین کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا ہوا، جہاں یہاں پہ اٹھانا عیب ہے اب یہاں پر اٹھا کے لائے. اور آپ علی مقام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو پکڑا ہوا. اب ایک بدو سے نہیں رہا گیا تو اس نے سوال کر دیا کہ جہاں عرب میں عیب تھا، اے آقا کریم آپ کو اتنا پیار ہے ان سے؟ تو آپ نے کہا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں اور خدا بھی ان سے پیار کرتا ہے. آگے چل کے ایک حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، جو ہم بیان کریں گے. آپ نے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حضرت اسامہ بن زید حارثہ کے متعلق بلکہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بیان کرتا چلوں جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب حسین علی مقام یہاں پہ سوار تھے، زلفوں کو پکڑا ہوتا، حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھ لیا منظر، تو آپ نے اشک کر کے کہا کہ واہ کیا سواری میسر آئی ہے امام علی مقام کو. تو آپ نے مسکرا کے جواب دیا عمر سواری تو دیکھتے ہو، آپ کو نظر آیا سوار کیسا ہے؟ مطلب آپ علی مقام کا ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ جو انس تھا، جو اٹیچمنٹ تھی، آپ خود انہی احادیث کے مفہوم سے اخذ کر لیں کہ ان اہل بیت کے ساتھ رحمت العالمین کی اٹیچمنٹ کیا ہے، اور اس بدبخت یزید نے اس اہل بیت کے گھرانے کو درد اور تکالیف کیا دی ہیں، وہ مصائب، وہ آزمائشیں کس قدر دی گئی ہیں. حضرت اسامہ بن زید حارث کہتے ہیں کہ مجھے رات کے وقت حاجت پیش آ گئی، تو آپ حاجت روا کے پاس چل دو رہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ جاتے ہیں تو حضرت وسلم جب باہر آتے ہیں تو آپ نے چادر کی ایک بکل کی ہوئی ہے، تو اس کے دونوں اطراف میں ابھار ہے. آپ نے اپنی حاجت بیان کی، تو اس کے بعد کہتے ہیں جب حاجت روائی ہوگی اس کے بعد ان سے نہیں رہا گیا تو آپ سے دریافت کر لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اطراف میں ابھار کس طرح کے ہیں؟ آقا کریم نے بکل ہٹا کر جب کھولی تو ایک اطراف میں حضرت امام حسن ہے اور ایک پہ حضرت امام حسین ہے. اب اس موقع پہ حضرت اسامہ بن حارث کہتے ہیں، ابن ماجہ میں بھی، حنبل میں، نسائی میں کوٹ کیا گیا کہ آپ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. آپ لفظوں پہ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے خدا تو بھی ان سے پیار کر. پھر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اے خدا میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر. تو ہمیں یہاں سے میسیج ایک تو یہ مل گیا کہ کربلا کے واقعے کو ڈسکس کرنے سے کہ
تاریخ بتاتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے انس اٹیچمنٹ کیا اور آپ نے سبق کیا دیا اہل بیت کے متعلق. وہ جو نفوس قدسیہ کی شہادت ہے اس کو انسانی قتل کے مترادف ٹھہرانا یہ شرعی عقل کے بالکل برعکس ہے کہ آپ کی ذات ان کو اپنی ذات سے جوڑ رہی ہے. یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت کر. پھر ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اب یہ کہنے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے, یہ کہنے والی ہستی رحمت للعالمین کی, جو میرے نبی کے, جو میرے خدا کے محبوب ہیں. اب ان کی تکلیف آپ کو بے چین کر دیتی تھی. امام علی مقام امام حسن حسین کی تکلیف آپ کو بے چین کر دیتی تھی. اس کا واقعہ یہ ہے کہ راوی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر سے جا رہے تھے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی. آپ سے برداشت نہیں ہوا, آپ اندر چلے گئے, وجہ دریافت کی تو حضرت امام حسین رو رہے تھے. آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ حسین کا رونا مجھے بے قرار کر دیتا ہے, کہ حسین کا رونا جس نبی سے برداشت نہیں ہوتا, اس حسین ابن علی کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا, جس طرح ان کی سیدات کی عزت کو پامال کیا گیا, اور جس طرح گھوڑوں کی ٹھاپیں ان کو مسمار کی گئی ان کے چہروں کو, جس طرح ان کے سروں کو کاٹ کر تاریخ یہاں پہ مؤخر یہاں پہ شرمندہ لکھنے والا کہ اس نبی کے اس نواسے کو جس کا رونا نبی برداشت نہیں کرتے تھے. جو حضرت عبداللہ بن شداد بتاتے ہیں کہ اس طرح سے پھر سجدے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کی پشت پہ حضرت امام حسین سوار ہو جاتے ہیں, تو کسی صحابی نے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا, آپ نے نماز کے دوران ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا, اور نماز کے اختتام کے بعد اس صحابی کو کہا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ ان کو ہٹاتے اور امام حسین کو یہ پتہ لگ جاتا کہ جو میرا عمل تھا وہ غلط تھا, تو ان کے احساس کو جو ضرب لگنی تھی مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتی. ان کے احساس کی ضرب میرے نبی کو برداشت نہیں ہے, ان کا رونا میرے نبی کو برداشت نہیں ہے. تو اس بدبخت نے کس قدر مصائب اور آزمائش آپ کی زندگی میں کھڑی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے پیار کر رہے تھے امام حسین سے ایک جگہ. یہ میں آپ کو واقعہ کربلا سے پہلے اس پس منظر کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت کیوں ضروری ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان سے محبت کیوں کرنی ہے. خود خدا اور خدا کا رسول ان سے محبت کرتا ہے. آپ علی مقام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے پیار کر رہے تھے کہ آپ نے امام علی مقام کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور پاؤں پہ ان کے پاؤں کھڑے ہوئے. آپ نے کہا آگے بڑھیے. امام حسین آپ کی پنڈلیوں تک آ گیا, آپ نے ان سے پھر کہا اور آگے بڑھیے. امام علی مقام آپ کی رانوں تک آ گیا, آپ نے پھر کہا اور آگے بڑھیے. آپ کے بدن اقدس چھاتی پہ وہ پہنچ گئے تو آپ نے اپنا لعاب دین ان کے منہ میں رکھ دیا. راوی لکھتے ہیں تو وہ امام علی مقام نبی محترم کی, نبی مہربان کی زبان کو ایسے چوس رہے تھے جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے. تو کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر جو شیری رحمت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت عطا کر دیا. آپ جانتے تھے ان کو کن مصائب کا سامنا ہونا ہے. کربلا کی وہ جو پیاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے اس ننھے نواسے نے برداشت کرنی. پیغمبر کی گود میں کھیلنے والا, مصلی نبی کا وارث, حضرت فاطمہ کا لال, مسجد نبوی کے دروازے, جن کے گھر کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے سوار ہیں, آپ کی پشت کے سوار ہیں, آپ کی زلفوں کو پکڑ کر وہ آپ کے کاندھوں کی سواری کرتے ہیں. اس حسین ابن علی کو بے دردی سے شہید کیا گیا. یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے. وہ ولید بن عقبہ کو خط لکھتا ہے کہ امام حسین, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کی بیعت لے لو, اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان سے سختی کرو. آپ کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے تو آپ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اس وقت جو مجھے پیغام دیا گیا ہے یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ چند گھڑ سواروں کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر رکیے گا, میں اندر جاؤں گا, وجہ دریافت کروں گا. اگر تو میری آواز بلند ہونے لگے